सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी को पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल किया गया। अजहर मशवानी जो हैं वो हार्ड कोर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हैं आप पीटीआई के, वो कॉम्प्रोमाइज पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनके बारे में ये राय है कि वो मुफाहमती मतलब वो मुशर्रत चीमा के हामी हैं, वो फवाद चौधरी के हामी हैं। उनका पीटीआई कोर कमेटी में आने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एंटी मतलब आप समझे वो पीटीआई का वो वाला सोशल मीडिया नहीं है जो फौज के खिलाफ उस तरह मुहिम चला रहा है या जो एंटी स्टेट मुहिम चला रहा है। ये दुरुस्त है कि मशवानी साहब मुल्क से भाग गए हुए हैं, लेकिन मशवानी साहब जो है ना वो अभी भी काबिली जायजे में कॉम्प्रोमाइज्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप ये समझिए। जो पीटीआई का हार्डकोर इमरान रियाज खान या आदिल राजा या मोहित पीरजादा या शहबाज गिल, इन सब की निस्बत कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए उनको पीटीआई कोर कमेटी में शामिल किया गया है। वो उस तरह के हार्डकोर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है जो फौज के मुखालिफ उस तरह ट्रेंड चलाते हैं जिस तरह के जबरान इलियास चलाता है और जिस तरह वो चलते हैं। तो उनको कोर कमेटी में लाने का जो फैसला है इमरान खान का, वो मुझे लगता है जैसे इमरान खान ने पिछले दिनों अपनी फॉरेन रिलेशंस कमेटी को तोड़ दिया है। वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी में शहबाज गिल, आतिफ खान, जुल्फी बुखारी वगैरह सब कुछ लोग थे जो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चला रहे थे, जो लॉबिंग कर रहे थे, जिनका ख्याल था कि वो वाशिंगटन में बैठ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे देंगे और इमरान खान को फतह करा देंगे। तो कहीं न कहीं इमरान खान को ये अंदाज़ा हो गया है कि वाशिंगटन में बैठ के कंधे पे चढ़ के पिंडी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वॉशिंगटन के कंधे पे चढ़ के फिलहाल उसकी जो अमेरिकी टीम है उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो पिंडी को शिकस्त दे सके, इस्लामाबाद को शिकस्त दे सके। तो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं पीटीआई ने अपनी पॉलिसी में एक तब्दीली का अमल शुरू किया है। आपको ये तब्दीली वक़्त के साथ नज़र आएगी। इस वक़्त एफआईए की टीम भी उनकी जो है सोशल मीडिया के हवाले से तहकीक कर रही है, जिसमें जबरान इलियास वग़ैरह का नाम आ रहा है। हलीमा खान से तफ्तीश हो रही है, पीटीआई की सारी क़यादत से तफ्तीश हो रही है। ये सब कुछ पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है और पीटीआई की क़यादत इससे खुश नहीं है। आप ये समझें कि जो पीटीआई की सियासी क़यादत है, जो कोर कमेटी के अरकान हैं, वो इस वक़्त पीटीआई का जो बैरून मुल्क सोशल मीडिया है, उसके उससे खुश नहीं है। वो समझते हैं कि वो सोशल मीडिया हमारे मतहत नहीं है, बल्कि हमें अपने मतहत रखता है। तो मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं एक ऐसा सोशल मीडिया बनाने की कोशिश भी की जा रही है कोर कमेटी में, पीटीआई में, जो पीटीआई की वेवलेंथ पे चले, बल्कि पीटीआई को अपनी वेवलेंथ पे ना चलाए। अभी तो ये हो रहा है कि ये सारा सोशल मीडिया जो है वो पीटीआई को अपनी वेवलेंथ पे चलाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं पीटीआई उनके मतहत चले, जो वो चाहें वो पीटीआई करे। लेकिन पीटीआई ऐसा सोशल मीडिया चाहती है जो वो करे जो पीटीआई चाहे। तो क्या अज़हर मशवानी ये काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो काफ़ी इनकॉम्पिटेंट हैं और वो तो बेचारा एक जो है ना दिहाड़ीबाज़ है। आप समझें अज़हर मशवानी ने सारी उम्र पैसे ही कमाए हैं। उनकी शादी में मुझे याद है सबने लाखों रुपए सलामी उन्होंने सबसे ली, सिर्फ़ इसलिए कि वो मुखालिफ ट्रेंड चलाने की सलाहियत रखते थे। तो उस खौफ से पीटीआई के लीडरों ने उनको कुछ सलामियाँ दी और करोड़ों रुपए उन्होंने सिर्फ़ अपनी शादी पे सलामियाँ कटी। और वैसे भी उनके फ़ाइनेंशियल करप्शन के हवाले से कि वो पैसे बनाते हैं। अब देखिए ना पिछले दिनों वो मुशर्रत चीमा वग़ैरह को रीट्वीट करा रहे थे। फवाद चौधरी के हामी हैं, वो पीटीआई के मतलब वो पीटीआई के उस ग्रुप के हामी हैं जो पीटीआई में है नहीं। तो क्या कोर कमेटी में आने से कोई उनके आने से बेहतरी होगी? मुझे नहीं लगता। एक तो वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, दूसरा वो मेरा मतलब है कि पैसे से चलने वाले आदमी हैं, आप सीधी बात समझें। अज़हर मशवानी एक कमर्शियल पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो उसके लिए लॉबिंग करता है जिसके पास पैसे हैं। वो किसी गरीब कारकुन के लिए कम लॉबिंग करता है, वो पैसे वाले लोगों के लिए ज़्यादा लॉबिंग करता है, उनके सोशल मीडिया चलाने में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी है। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी चॉइस है।
وہ ٹھیک ہے، جیسے پی ٹی آئی پاکستان کی قیادت کمپرومائزڈ ہے، ویسے اظہر مشوانی بھی لندن بیٹھ کے کمپرومائزڈ ہے. وہ عادل راجہ کی ویو لینتھ پہ نہیں ہے، وہ عمران ریاض خان کی ویو لینتھ پہ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ایک کمپرومائز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اور اس کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی ویو لینتھ پہ ہے. پی ٹی آئی پاکستان نے اس کو رکھا بھی اس لیے ہوگا کہ پی ٹی آئی پاکستان بیرون ملک مقیم سوشل میڈیا والوں سے بہت تنگ ہے، اور انہوں نے اس کو اس لیے ڈالا ہے کہ یہ ان کو کاؤنٹر کر سکے گا، جو کہ مجھے لگتا ہے شاید نہیں کر سکے گا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ شہزاد اکبر کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، ان کو کر سکتا ہے. بیچارے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو اوور ریٹ کیا گیا ہے ہمیشہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے کور کمیٹی میں آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہے، نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے. اظہر مشوانی ایک ہومیوپیتھک اضافہ ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی. زلمہ خلیلزاد کی افغانستان آمد ہے، اور افغان طالبان نے ایک امریکی جو مغوی ہے، جو انہوں نے 2 سال سے قید کیا ہوا تھا جارج، اس کو رہا کر دیا ہے. دیکھیں، ٹرمپ نے افغان طالبان کے حوالے سے 2-3 باتوں کا ایجنڈا سامنے رکھا ہے، اور اب تک ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ ٹرمپ کا جو ایجنڈا ہے، ٹرمپ نے اپنے اس ایجنڈے پہ پورا رہتی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان طالبان سے اپنا اسلحہ واپس لیا. ابھی تو وہ صرف ایک بندہ لے کر گئے ہیں، لیکن میری رائے میں اصل جو مطالبہ ہے وہ اسلحہ واپسی کا ہے، کہ آپ ہمارا اسلحہ واپس کریں. اور وہ اسلحہ واپسی پر یقیناً بیک ڈورز میں بات چیت جاری ہے کہ طالبان وہ سارا اسلحہ اکٹھا کر کے واپس کریں. دوسرا مطالبہ ہے بلگرام ایئر بیس کے حوالے سے. دیکھیں، اگر امریکہ نے آگے ایران سے لڑنا ہے تو اس کو بلگرام ایئر بیس تو بہت ضروری چاہیے. وہ کہاں دیکھیں نا، عرب ممالک یہ چاہیں گے کہ ایران پر حملوں کے لیے ان کی بیسز استعمال نہ ہو، کیونکہ وہاں شیعہ کمیونٹی ہے. تو بہت آسان، پاکستان بھی چاہے گا کہ ایران پر حملوں کے لیے اس کی بیسز بھی استعمال نہ ہوں. تو اگر امریکہ کو بلگرام ایئر بیس مل جاتی ہے جو اسرائیل بھی استعمال کر سکے، جو امریکہ استعمال کر سکے ایران کے خلاف، تو ان کے جنگی جہازوں کو وہاں سے اڑنا، حملہ کر کے واپس آنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا کہ ہمیں بلگرام ایئر بیس نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، وہاں سے چائنا قریب ہے، وہاں سے ایران قریب ہے، وہ اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے. تو امریکہ کا مطالبہ افغان طالبان سے یہی ہوگا کہ بڈگام ایئر بیس کا کنٹرول امریکنز کو دیں، تاکہ وہاں پہ امریکی جہاز اتر سکیں، اسرائیلی جہاز اتر سکیں. اور اگر آگے جا کے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کو ایران پر offensive کرنا ہے تو اس کے لیے افغانستان کی سوائل استعمال کی جا سکے. اب افغان طالبان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امریکی شرائط ماننی ہے. شرائط میں اسلحے کی واپسی بھی ہے، شرائط میں ایئر بیس دینا بھی ہے، شرائط میں ایران کے خلاف جنگ میں استعمال ہونا بھی ہے. تبھی افغان طالبان کو امریکہ کی طرف سے کوئی آسانی ملے گی، اور پاکستان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں، اگر افغان طالبان پہ امریکہ کا سر رسوخ واپس آتا ہے تو امریکہ کبھی یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ وہاں دہشت گردی تنظیمیں جو ہیں ان کو پروٹیکشن دیں، یہ کریں. امریکہ جب وہاں بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا امن رکھیں، وہ کہے گا دہشت گرد تنظیموں کو ختم کریں. وہ پاکستان سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہے گا امریکہ، کیونکہ وہ وہاں بیٹھا ہوگا. جیسے پہلے وہاں بیٹھا ہوا تھا تو پاکستان سے اچھے تعلقات رکھتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پہلے پاکستان کے لیے تو بہتر بات ہے کہ افغانستان کو کسی بھی طرح راہ راست پر لایا جائے. اب یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہے، میں نہیں سمجھتا اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہے. آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 جواب سن لیے ہیں، آپ نے پاکستان کی تعریف سن لی ہے ٹرمپ کے منہ سے. مجھے نہیں لگتا ٹرمپ کی پالیسی میں عمران خان کہیں بھی سٹینڈ کرتا ہے. ٹرمپ کی پالیسی میں عمران خان کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں عمران خان نے اپنی فارن ریلیشنز کمیٹی توڑ دی ہے. اگر ٹرمپ سے ذرا بھی امید ہوتی تو یہ کمیٹی نہ توڑی جاتی، یہ نہ کہا جاتا کہ یہ اربوں روپے ملینز آف ڈالرز کا اسکیم ہو گیا ہے، یہ فنڈنگ کھا گئے ہیں. وہ عاطف خان نے آزاد اردو کو ایک جواب دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر فنڈنگ کے جو خرد برد کے الزام ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، الزام لگ گئے ہیں اور جواب دینے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں جو لابنگ کے لیے پیسہ ملینز آف ڈالرز اکٹھا ہوا ہے وہ یہ سارے مل کر کھا گئے ہیں، اور نتیجہ صفر ہے. شہباز گل بھی کھا گیا، عاطف خان بھی کھا گیا. وہ کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنانے کے چکر میں زلفی بخاری کھا گیا ہے. لندن میں لابنگ کے چکر میں وہ کہ ہم ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں لابنگ کر رہے ہیں، زلفی بخاری پیسے کھا گیا. آپ کو یاد ہے ایک وہاں پہ بریفنگ ارینج بھی کی گئی تھی جس میں ارکان پارلیمنٹ کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بریفنگ دینے کا وہ کیا گیا تھا، ڈھونگ ڈرامہ کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں نتائج کچھ نہ ہوئے.
تو میرے خیال میں فارن ریلیشنز کمیٹی کا ٹوٹنا اس بات کا یقین ہے کہ اب عمران خان امریکہ میں مزید کوئی لابنگ نہیں چاہتے. وہ واشنگٹن سے اب پنڈی آنے کا جو راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ پاکستان میں سختی بڑھتی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو افغان طالبان کے آگے جو امریکی شرائط ہیں وہ ایران کے ریلیٹڈ ہیں، کہ وہ امریکہ کو ایران میں ایکسیس چاہیے، اور وہ ایران میں سے آگے لڑنے کے لیے اسرائیل کو اور امریکہ کو بٹگرام ایئر بیس چاہیے، اور جو ایران کے قریب علاقے ہیں وہاں پر امریکہ اپنا اثر و رسوخ چاہے گا، تاکہ ایران سے اگر کوئی لڑائی ہو تو وہ ایران کے بہت قریب موجود ہو. اور اس کے لیے سب سے سوٹیبل ملک افغانستان ہی ہے، امریکہ کے نزدیک، جہاں وہ بیٹھ کر ایران پر حملے بھی کر سکتا ہے، اور جہاں بیٹھ کر اگر جواب میں ایران کو افغانستان پر ڈرونز مارتا بھی ہے تو اس کا امریکہ کو کوئی نقصان نہیں. مطلب اگر بٹگرام ایئر بیس سے حملے ہو رہے ہیں اور امریکہ جواب میں، ایران جواب میں کوئی افغان علاقوں پہ ڈرون مارتا ہے یا میزائل مارتا ہے، تو امریکہ کو اس کا کیا نقصان ہے؟ ہاں، کسی عرب ممالک سے اگر ہو اور جواب میں اس عرب ممالک میں میزائل مارے جائیں تو وہ ٹھیک ہے، عرب ممالک یہ کہیں گے ہم تو اس لڑائی میں نیوٹرل ہیں. تو میرے خیال میں عربوں نے جب ایران کے ساتھ اس طرح جانے سے امریکہ کے ساتھ حامی نہیں بھری ہوگی، اور غزہ والے پلان میں بھی کوئی ٹرمپ کو اتنی حمایت عرب ممالک سے نہیں ملی ہے، تو اب ان کی اگلی چوائس ایران کے ساتھ محاذرائی کے لیے افغانستان ہے. اور افغانی خود کو بیچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، اور وہ ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں طالبان جو ہیں وہ پیسوں کے عوض ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں.